اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک گندگی یہ بھی ہے، جو دادا ہوتے ہیں نا، دادا لوگ اپنے پوتا کو سالا کہہ کر پکارتے ہیں، سالا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور نانا لوگ بھی اپنے نواسے کو اور اپنے ناتی کو کیا کر پکارتے ہیں؟ اے سالا ادھر وہ، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ دیکھیے یہ غلط ہے، یہ نانا کی بھی غلطی ہے، دادا کی بھی غلطی ہے۔ کیوں؟ نانا تو یہ ڈبل باپ ہے، ماں کا باپ، اور دادا بھی ڈبل باپ ہے، باپ کا باپ۔ باپ قابل احترام، تو باپ کو چاہیے کہ شفقت کرے، اور سالہ یہ گالی ہے، یہ گالی اپنے بچوں کو دینا، یہ بچوں کی تربیت میں آگ لگانا ہے، یہ صحیح تربیت نہیں ہے، اچھی تربیت نہیں ہے، یہ اچھا سلیقہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو اس پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو نانا بنے ہوئے ہیں، جو دادا بنے ہوئے ہیں، اپنے نواسا یا اپنے پوتوں کو یا پوتیوں کو سالہ اور سالی کہہ کر کے نہیں پکاریں گے، کیونکہ یہ گالی کے الفاظ ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی عن اللغو معرضون ہے، یہ لغو چیزیں ہیں، ان لغویات سے ہم کو اعراض کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جو زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہوں گے۔ جس معاشرے میں زکوٰۃ عام ہوتی ہے مسلمانوں میں، اس معاشرے کے اندر سود نہیں ہوتا۔ سود اور زکوٰۃ دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں میں تقابل ہے، دونوں اپوزیشن ہے ایک دوسرے کے۔ زکوٰۃ کا معنی اپنے مال کے انٹریسٹ کو نکالنا، دوسرے کو دینا، غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، اور سود کا مطلب ہے انٹریسٹ کو لینا، اپنے گھر لے کر کے آنا۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہے نا بھائی؟ سود کا معنی لانا اور زکوٰۃ کے معنی دینا، تو جہاں دینا ہوگا وہاں لینا نہیں ہوگا، اور جہاں لینا ہوگا وہاں دینا نہیں ہوگا۔ اس لیے جس علاقے میں زکوٰۃ کی عادت پڑتی ہے اس علاقے میں سود نہیں آتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ جو ابھی دھان کا موسم ہے، خوب زکوٰۃ نکالیں، اور اپنے غلے میں یہ دھان کے اندر یہ اگنی دھان ہے، اس میں 20 کلو میں 1 کلو نکالیں گے، 1 کنٹل میں 5 کلو ضرور نکالیں گے انشاءاللہ۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ 3 صفت۔ چوتھی صفت یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اسی معاشرے کے مسلمان کامیاب ہوتے ہیں جس معاشرے کے مرد حضرات اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی میں استعمال کرتے ہیں، کسی اور میں استعمال نہیں کرتے۔ نہ کسی کی بہو بیٹی کو گھور کر دیکھتے ہیں، نہ کسی کے آنگن میں جا کر کے عورتوں پر نظر ڈالتے ہیں، اور نہ راستے میں چلنے والی بیٹیوں کے اوپر اور قوم و ملت کے بیٹیوں اور نواسیوں کے اوپر للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بے حیا لوگ ہیں، وہ لچے اور لفنگے لوگ ہیں جو کسی کی بہو بیٹی کے اوپر نظر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسی معاشرے کے مسلمان کامیاب ہوتے ہیں جس معاشرے کے مسلمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ زنا سے حفاظت کریں گے ہم لوگ، اپنے بیٹوں کا ہاتھ پکڑیں گے، اپنے پوتوں کا ہاتھ پکڑیں گے۔ آج ہمارے بیٹے اور پوتے لوگ نشہ کھا کھا کر، جی اسمیک، وہ یوں کچھ نشہ آیا ہے، ابھی مجھے معلوم ہوا پوا خالی کے اندر 4000 روپے میں چٹکی ملتی ہے، اور بچے اس کو یوں لے کر کے سونگتے ہیں، اور سونگ کر ایسے متوالے اور مست ہو جاتے ہیں، پھر وہ جس کے اوپر چاہے ہاتھ صاف کر لے۔ نشہ، دارو، شراب برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ یہ جس طرح مائیں اولاد کو جنم دیتی ہیں، اسی طرح شراب، یہ نشہ، یہ دارو، یہ برائیوں کو جنم دینے والی چیزیں ہیں۔ جھوٹ بولے گا، وہ ماں باپ کو دھوکہ دے گا، باپ کے جیب سے پیسہ نکالے گا۔ ابھی میاں پور یہیں قریب ہے نا، میاں پور آپ کے ارریائی میں میاں پور، وہاں کے ایک ماسٹر صاحب نے مجھے بتلایا، مفتی صاحب کیا کہیں گے، میں اپنے بیٹے کو سدھارنے میں بڑا ناکام ہو گیا ہوں۔ کیا ہوا بھیا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ دیکھیں میری تنخواہ تو آج 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہے، میں ہیڈ ماسٹر ہوں، یہ ہوں وہ ہوں ایسا، لیکن میرا ایک بیٹا ہے اتنا نشہ کا دیوانہ ہو گیا ہے،
روزانہ وہ پیسہ کے لیے کبھی اپنی ماں کو ستاتا ہے، کبھی مجھے آ کے ستاتا ہے، کبھی میری گردن آ کے پکڑ لیتا ہے۔ جب تک رات کو میں اسے 1000 روپے یا 500 روپے نہ دے دوں تب تک وہ بیٹا سوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جائے گا اور وہ نشہ لے گا، اور نشہ لے کر جب تک کہ ایک جو ہے سڑ نہیں وہ کھینچے گا تب تک کہ اس کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے، جس معاشرے کے نوجوان یہ نشہ کے عادی ہو جائیں گے، کیا وہ معاشرہ کامیاب رہے گا؟ وہ معاشرہ آگے بڑھے گا؟ آج انشاءاللہ معاہدہ کریں کہ ہم بھی بچیں گے، اپنے بیٹے اور پوتے اور بھتیجوں اور بھانجوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولے نشہ ہم مکتی کریں گے، نشہ کو ہم انشاءاللہ اپنے معاشرے سے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ والذین هم للزکاۃ والذین هم لفروجہم حافظون، اور آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اسی معاشرے کے مسلمان کامیاب ہوتے ہیں جو امانتوں کا خیال، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعہدہم، اور اپنے معاہدہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت، ایمان بھی امانت ہے، اور ہماری بیوی بھی ہماری امانت ہے۔ بیوی، یہ اولاد، یہ بیٹی، یہ جوان بیٹی، یہ بیٹا، یہ پوتا، یہ نواسا، یہ سب امانت میں ہمارے۔ اگر ہم چاہیں تو ان اولاد کی نگرانی نہ کر کے ہم خیانت کر دیں، برباد کر دیں، اور اگر چاہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر سختی کر کے ہم ان کی حفاظت کریں، ہم ان کو کالج پڑھائیں، ہم ان کو اسکول پڑھائیں، ہم ان کو ملی اسکول جو ٹپو کے اندر ہے، ہماری بیٹیاں، یہ فاطمہ، یہ زینب، یہ ام کلثوم، اور یہ جتنے بھی ہم نے اپنے بیٹیوں کا نام رکھا، بیٹیوں کو ہم نے پالا اور پوسا ہے، ان بچیوں کو اگر ہم اچھی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچیاں ہمارے گھر کو جنت نشان بنائیں گی انشاءاللہ۔ یہ بچیاں اگر پڑھ لکھ کر کے آئیں گی تو اپنے بیٹے کو نشہ کھانے دے گی، اپنے بیٹے کو جوا کھیلنے دے گی، اپنے بیٹے کو نماز سے بھاگنے دے گی۔ اگر وہ اچھے معاشرے میں پڑھی ہے، دینی ماحول میں اگر پڑھی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے بیٹیوں کو ہم پڑھاویں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے وعدہ اور اپنے معاہدہ کو پورا کریں گے۔ شادی بیاہ میں ہمارے وعدے فیل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بارات آئے گی 2 بجے، لے کر جاتے ہیں 5 بجے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جس زمانے کے مسلمان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کرتیں گے اور کریں گے، اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ 7 چیزیں ہیں، کسی بھی مسلم معاشرے کی کامیابی کے لیے 7 نسخے ہیں جو خدائی نسخے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ نسخے ہیں۔ ان 7 نسخوں میں پہلے نمبر پر بھی نماز ہے اور اخیر نمبر پر بھی نماز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو کسی بھی معاشرے کے بننے میں نماز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور بگڑنے میں سب سے زیادہ نماز کو چھوڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو یہ 7 نسخوں پر عمل کریں گے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اور کون سی جنت؟ ہر آدمی اچھی جنت کا طلبگار ہے، لہذا اگر ہم کو اونچی جنت چاہیے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ جس معاشرے کے مسلمان دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مدرسوں کی محنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مکاتب دینیہ پڑھاتے رہیں گے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ اور حیا کے زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس معاشرے کے مسلمان مرد و خواتین وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو اے اللہ جنت نشاں بنا دیجئے، اس علاقے کو الہ العالمین دین کا علم بردار بنائیے، ان حفاظ کرام کو حفظ قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عمل بالقرآن اور نشر قرآن کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔